वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की एपिसोड नंबर 38। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मेरे हमनशीन की एपिसोड 38 का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों पिछली एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दरअज़ई और खजिस्ता की शादी होने वाली होती है, लेकिन बहुत से लोग जो दरअज़ई और खजिस्ता की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो खजिस्ता को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दरअज़ई के घर में काम करने वाली एक नौकरानी सनोबर जो कि खजिस्ता को अपने और दरअज़ई के रास्ते से हटाना चाहती है, जबकि दरअज़ई उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो दरअज़ई को पसंद करती है, इसलिए वो चाहती है कि खजिस्ता की शादी दरअज़ई से ना हो। यहाँ तक कि सनोबर ने जो है शानज़े के दिल में भी खजिस्ता के लिए जहर घोलने की कोशिश की और उनकी फैमिली के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की, लेकिन शानज़े एक टाइम पर जो है उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है और उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनती। वो जो बोलती है उसको खामोश करवा देती है कि जो तुम बोल रही हो ना, इन लफ्ज़ों को दोबारा मत बोलना। सनोबर जो है वो एक दिन जो है शानज़े के सामने अपने दिल का हाल बयान कर देती है कि वो दरअज़ई से शादी करना चाहती है, वो दरअज़ई को पसंद करती है। लेकिन जैसे ही शानज़े ये बात सुनती है सनोबर से तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो ये कहती है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम सैफ ख़ानदान की बहू बन सको, और खजिस्ता और दरअज़ई का रिश्ता जो है वो बचपन से तय हो चुका था। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, तुम इस घर की एक मुलाजमा हो तो मुलाजमा बन कर रहो। जब सनोबर ये सारी बातें सुनती है शानज़े से तो उसमें इंतकाम की आग जो है भड़क उठती है। वो ये सोचती है कि वो खजिस्ता को अपने और दरअज़ई के रास्ते से ज़रूर हटाकर दम लेगी। तो दूसरी तरफ जब दारजी खजिस्ता और दरअज़ई की शादी को तय कर देता है तो वो अगले हफ्ते उनकी शादी होती है। जब ये बात पूरे गांव को पता चलती है तो पूरे गांव में हलचल सी मच जाती। एक तरफ तो बहराम खान जो कि इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि उसकी जान जो है वो खजिस्ता ने बचाई थी। वो बहुत सोचने और समझने के बाद ये फैसला करता है कि मैं सैफ ख़ानदान को जाकर सब बता दूंगा कि खजिस्ता के वालिद का कत्ल किसने किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो है सनोबर जो है इंतकाम की आग में जल रही होती है। वो ये सोच रही होती है जैसे ही शादी शुरू होगी मैं खजिस्ता को अपने रास्ते से हटा दूंगी। पूरे घर में खुशियां मना रहे होते हैं लोग। यहाँ पर दरअज़ई और खजिस्ता बहुत खुश होते हैं और पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। अमरोज़ अपनी बहन खजिस्ता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसके जो चाचा थे उसने मरते वक्त अमरोज़ से वादा लिया था कि वो मेरी बेटी खजिस्ता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। दोस्तों यहाँ पर खजिस्ता अपने रूम में तैयार हो रही होती है कि अचानक से दरअज़ई वहाँ पर आ जाता है। खजिस्ता को कहता है, ये तुम्हारे लिए मैं एक तोहफ़ा लाया हूँ, तुम वैसे तो बहुत हसीन लग रही हो, लेकिन जब तुम इसे पहनोगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। मैं चाहता हूँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की लगो। तुम वैसे तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इन चीज़ों में तुम और ज़्यादा हसीन लगोगी। जैसे ही दरअज़ई खजिस्ता को ये सारी बातें कर रहा होता है वो मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि खजिस्ता को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि दरअज़ई इतना कैसे बदल सकता है। यहाँ तक कि घर वालों को तो ये पता ही नहीं कि उन पर शादी के दिन क्या क़यामत टूट पड़ेगी। सनोबर उनके साथ कैसा घनौना सीन क्रिएट करेगी, वो तो कोई भी ये बात नहीं जानते। वो तो इतने खुश होते हैं कि खजिस्ता और दरअज़ई की शादी होने वाली होती है। सब घर वाले अपने अपने कामों में मगन होते हैं। यहाँ तक कि अमरोज़ भी अपने काम में मसरूफ़ होता है और खजिस्ता अपने रूम में जो है तैयारियाँ कर रही होती है। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। किसी को ये कानो कान खबर ही नहीं होती कि आज उनके साथ क्या कुछ हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों सनोबर जो है वो पक्की ठान लेती है कि खजिस्ता को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। वो एक आदमी के पास जाती है और उससे जहर मांगती है। जब उसे जहर देता है तो वो उसे कहता है कि ये जहर बहुत ताकतवर है। जब किसी इंसान के जिस्म में इस जहर का एक कतरा भी उतरेगा वो वापस नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। जब सनोबर ये बात
سنتی ہے تو اسے کہتی ہے پکی بات ہے نا وہ مرنا ہی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے تم بے فکر ہو کر یہ زہر لے جاؤ اور اس کے کھانے میں ملا دینا۔ صنوبر وہ زہر اپنے ساتھ لے کر آ جاتی ہے، لیکن اسے اس چیز کا تو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ خجستہ کو زہر دینا چاہتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ صنوبر کی آنکھوں پر تو جیسے محبت کی پٹی ہی بندھ گئی ہے، اسے تو درگزئی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ شانزے اسے صاف الفاظ میں کہہ چکی ہوتی ہے کہ تم ایک ملازمہ ہو، ملازمہ بن کر رہو، اور درگزئی اور خجستہ کی شادی بچپن سے ہی طے ہو چکی تھی۔ اور شادی تو دور کی بات، تم نے یہ اپنے ذہن میں سوچا بھی کیسے کہ درگزئی تم سے شادی کرے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں صنوبر سوچ رہی ہوتی ہے، اور سوچ کے اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اتنا کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں کہ میں درگزئی سے محبت کرتی ہوں، لیکن میری شادی اس سے کروانے کی بجائے خجستہ کی شادی اس سے کروا رہے ہیں، جبکہ خجستہ کو تو اس وقت شہر میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کو درگزئی کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو دوستو دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر ہادی کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ خجستہ کی شادی ہو رہی ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بالکل شوکڈ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ کس منہ سے خجستہ سے بات کرے، کیونکہ اس کی فیملی نے جو کچھ خجستہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھول نہیں پا رہا ہوتا۔ خجستہ نے اتنی تکلیفیں وہاں برداشت کی لیکن خاموش رہی۔ یہ سب کچھ جو ہے ڈاکٹر ہادی کے چھوٹے بھائی حسن اور آئمہ کی وجہ سے ہوا، لیکن آئمہ کی حرکتوں کو ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ لیکن حسن کے بارے میں سب جان چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر ہادی کو یہ واقعی ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں آئمہ اور حسن جو ہیں برابر کے شریک ہے، جبکہ خجستہ ان دونوں میں سے کسی کا نام نہیں لیتی، لیکن صاف الفاظ میں یہ بتا دیتی ہے کہ تمہارے گھر میں سے ہی کوئی ہے جو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں تمہیں ہی یہ کام سونپ رہی ہوں کہ تم کب تک یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کون ہے۔ آخرکار ہادی جو ہے ہمت جمع کر کے خجستہ کو کال کرتا ہے۔ جب وہ خجستہ کو کال کر رہا ہوتا ہے تو دوستوں خجستہ اس کی کال ریسیو نہیں کرتی، کیونکہ خجستہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ لیکن آخرکار خجستہ اپنی محبت کے بارے میں سوچتی ہے، کیونکہ اسے بھی ڈاکٹر ہادی سے محبت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی فیملی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ جب درگزئی کی محبت کو دیکھتی ہے تو اس کی محبت سے منہ نہیں موڑنا چاہتی، اور دوسری طرف وہ یہ سوچتی ہے کہ ڈاکٹر ہادی کی فیملی تو میری رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، میری عزت ہی نہیں کرتے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور میں چپ چاپ سب سہتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ اس سے اچھا میں درگزئی سے شادی کر لوں، کم از کم میری پوری فیملی تو خوش ہوگی نا۔ یہاں پر ڈاکٹر ہادی جو ہے خجستہ کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، میرے گھر والوں نے جو کچھ کیا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، لیکن میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں تم سے کیسے نظریں ملاؤں اور تم سے معافی مانگوں، لیکن تمہیں تمہاری شادی بہت مبارک ہو، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا تاکہ تمہیں کبھی نظر نہ آؤں، اور میں اپنی محبت کو خود سے دور کر دوں گا۔ جب خجستہ ڈاکٹر ہادی کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہادی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ لیکن جب وہ ایک طرف درگزئی کی محبت کو دیکھتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ درگزئی میری محبت میں اتنا چینج ہو گیا ہے، اتنا تبدیل کر لیا ہے اس نے خود کو، تو میں کبھی بھی اس کی محبت کو نہیں ٹھکراؤں گی، اسے اپنا لوں گی۔ اس لیے وہ سارے گھر والوں کے سامنے درگزئی سے شادی کرنے سے ہاں کر دیتی ہے۔ اس کی فیملی بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پر شادی کی بھرپور تیاریاں چل رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف صنوبر جو ہے اپنے فل ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب شانزے اسے کہتی ہے کہ لڈوؤں کا تھال بنا لو، تو اس کی وہیں مورے بھی آ کر شانزے کو کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو، وہاں پر بہت زیادہ کام ہے، جبکہ صنوبر کو کہہ کے جاتے ہیں کہ تم لڈو کا تھال بنا کر وہاں پر لے آؤ، رسم شروع ہونے والی ہے۔ صنوبر زہر کو جو ہے مٹھائی کے اندر جذب کر لیتی ہے اور اسے رکھ لیتی ہے۔ اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹھائی جو ہے خجستہ کھائے گی اور مر جائے گی، لیکن دوستو اسے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مٹھائی جو ہے درگزئی کھا لے گا۔ دوستو آخر کار جو ہے
درگزئی اپنی شادی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے صنوبر اپنے کام کو بہت پکے طریقے سے کرتی ہے، لیکن اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جبکہ بہرام خان بھی ایک طرف آ کر دارجی، امروز اور درگزئی کو ساری حقیقت صاف صاف بتا دیتا ہے کہ جو ہے چاچا کا قتل ماموں جان نے نہیں کیا تھا، وہ میری گولی سے مرے تھے۔ جب امروز یہ سنتا ہے تو ایک دم طیش میں آ جاتا ہے اور غصہ کرنے لگتا ہے۔ جب امروز یہ سنتا ہے کہ میرے چچا دلاور کا قتل بہرام خان نے کیا ہے تو اسے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ بہرام خان کو مارنے کے لیے بندوق نکال لیتا ہے، لیکن اس کا دارجی اسے منع کر دیتا ہے اور بہرام خان کو کہتا ہے تم میری نظروں سے دور چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مجھ سے کچھ ہو جائے۔ دوستو یہاں پر بہرام خان چلا جاتا ہے، لیکن وہ یہ بات سن کر بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے رسم ہو رہی ہوتی ہے اور درگزئی یہاں پر مٹھائی کھا لیتا ہے، وہ مٹھائی جس میں زہر ہوتا ہے۔ دوستوں امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اپنا خیال رکھنا۔